حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل سے ملاقات۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا عتبہ بن ربیعہ کے غلام عداس کے پاس تشریف لے گئیں۔ یہ نصرانی تھا، اس کا تعلق اہل نینوا سے تھا۔ انہوں نے فرمایا، عداس، میں تمہیں رب تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں جبرائیل کے متعلق علم ہے؟ اس نے کہا، قدوس قدوس، اس زمین پر جبرائیل کو کیوں یاد کیا جاتا ہے جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے ان کے متعلق بتاؤ۔ عداس بولا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام کے مابین امین ہے۔ وہی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا واپس آ گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ کے پاس گئیں۔ یہ حضرت خدیجہ کا چچا زاد تھا۔ اس نے زمانہ جاہلیت میں نصرانیت اختیار کر رکھی تھی۔ یہ عربی میں کتابیں لکھتا تھا اور انجیل بھی لکھا کرتا تھا۔ یہ رسیدہ تھا، اس کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسے کہا، اے میرے چچا زاد، اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے بھتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اسے سب کچھ بتا دیا۔ ورقہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا جائے گا۔ اگر میں نے وہ وقت پا لیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کروں گا۔ کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو ہستی بھی آپ جیسا پیغام حیات آفرین لے کر آیا، اس کی عداوت کی گئی۔ اگر میں نے وہ دن پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس قریب کیا اور اسے چوم لینے کی سعادت حاصل کی۔ پھر زمانہ فترت میں ورقہ کا انتقال ہو گیا۔